السلام علیکم بچوں، آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چیونٹیوں کے دیس میں۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح ایان نے اسکول سے گھر آ کر اپنا بستہ، ٹائی، جوتے اور یونیفارم کو کمرے میں ادھر ادھر پھیلا دیا اور اپنے بستر پر بیٹھ کر کہانی کی کتاب پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی پاس رکھے بسکٹ کے پیکٹ سے بسکٹ نکال کر مزے مزے سے کھانا شروع ہو گیا۔ ایان کو کہانیاں اور معلوماتی کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی معلوماتی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتا تھا۔ ان دنوں وہ چیونٹیوں پر مبنی معلوماتی کتب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے نہ جانے اسے کب نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کتاب اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ ایان نے دیکھا کہ وہ ایک انجانے سے مقام پر موجود ہے، جہاں اس کے ارد گرد لاتعداد چھوٹی بڑی چیونٹیاں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ دیکھنے میں وہ کوئی چیونٹیوں کی آبادی معلوم ہوتی تھی، جہاں بڑی چیونٹیاں اناج اور کھانے پینے کی اشیاء کمر پر لاد کر ایک مخصوص سمت میں لے جا رہی تھیں۔ چھوٹی چیونٹیاں اسکول جا رہی تھیں، جبکہ بعض بڑے چیونٹے ٹرک نما بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے تھے۔ چیونٹیوں کی آبادی میں انتہائی پرسکون ماحول تھا۔ سب خوشگوار مزاج میں قطار بنا کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایان جو یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا، پیر پھسلنے کے باعث گر پڑا اور اس کے گرنے سے ایک چیونٹی کا گھر ٹوٹ گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہاں چیونٹیوں کی پولیس آ گئی اور ایان سے بڑے ادب سے ملکہ چیونٹی کے پاس چلنے کو کہا۔ ملکہ چیونٹی کے سامنے پیش ہونے پر ایان کافی گھبرا رہا تھا، لیکن ایان نے ملکہ چیونٹی کو بتایا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ چیونٹیوں کی دنیا میں کیسے پہنچا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ چیونٹی کا گھر بھی اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ ملکہ چیونٹی کو جب پتا چلا کہ ایان انسانوں کی دنیا سے آیا ہے تو اس نے ایان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ایان چیونٹیوں کے رویے سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی تمام تر توجہ چیونٹیوں کے نظم و ضبط پر تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ہم صاحب عقل انسان ہونے کے باوجود قطار لگانے میں کیوں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایان سے بات چیت کے دوران ملکہ چیونٹی اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے ایان کو اپنا شاہی مہمان بناتے ہوئے اس کے ساتھ 2 محافظ چیونٹیوں کی ذمہ داری لگا دی، اور ایان کے پوچھنے پر محافظ چیونٹی نے بتایا کہ تمام چیونٹیاں مل کر اپنی ملکہ منتخب کرتی ہیں اور پھر سب ملکہ کی بات کو مانتے ہیں۔ ایان نے ایک جگہ روٹی، ڈبل روٹی کے ٹکڑے، دال، چاول اور چینی کے دانوں کی بڑی تعداد دیکھی۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ وہ کھانا ہے جو ہم انسان ضائع کر دیتے ہیں، جسے چیونٹیوں کی فوج اکٹھا کر کے اپنی دنیا میں لے آتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایان کو بہت افسوس ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی کھانا ضائع نہیں کرے گا۔ سیر کرتے کرتے شام ہو چکی تھی۔ ایان نے محافظ چیونٹیوں کو اپنی دنیا میں واپس چلنے کو کہا اور چیونٹیوں نے اسے اپنی مخصوص گاڑی پر بٹھا کر تیز رفتار میں اپنی گاڑی چلا دی۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ایان کو سردی محسوس ہو رہی تھی اور چکر بھی آنے لگے۔ وہ خود کو چیونٹیوں کی گاڑی میں سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایان نے چیونٹیوں سے کہا کہ میں گاڑی چلاتا ہوں۔ چیونٹیوں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ اسے دے دیا اور پھر ایان گاڑی چلانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں ایان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی امی اسے جگا رہی ہیں۔ آنکھ کھلنے پر ایان حیرانگی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کے امی، ابو اور بھائی روحان اس کے ارد گرد ہی موجود تھے۔ ایان نے آنکھ کھلتے ہی سوال کیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی امی نے بتایا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر ہی وہ سب اس کے کمرے میں آئے ہیں۔ ایان کی امی نے اس کے سرہانے رکھی کتاب اٹھائی
और शेल्फ में रखते हुए उसे बताया कि वो किताब पढ़ते हुए सो गया था और इसी बारे में उसने ख्वाब भी देखा। अयान को अपने पैर पर चींटियां चलती हुई महसूस हुईं, तो वो फौरन चिल्लाना शुरू हो गया। वो अब तक यही समझ रहा था कि उसके पैर पर चलने वाली चींटियां मुहाफिज हैं, लेकिन जब उसकी अम्मी ने उसकी चादर उठाई तो उस पर बिस्किट का पैकेट रखा था और उसमें से बिस्किट का चूरा बिस्तर पर फैला हुआ था और उसी चूरे के पास चींटियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। अयान की अम्मी ने बिस्तर को साफ किया और अयान को दवा पिलाई और वो फिर से सो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप बर वक्त सुन सकें।